آج کا ہمارا سوال ہے ہر دفعہ مسلمان ہی کیوں؟ یعنی کہ ہر دفعہ مسلمان ہی کیوں مشکل میں آتا ہے؟ دنیا بھر میں جہاں بھی ہم ظلم دیکھتے ہیں تو پہلی خبر ہمیں یہی ملتی ہے کہ یہاں پر مسلمز کو شہید کیا گیا یا پھر مار دیا۔ اس کا جواب اگر آپ کو مختصر بتایا جائے تو وہ یہی ہے کہ مسلمان ملکوں کی سب سے بڑی کمزوری تفریقہ اور اتحاد کی کمی۔ اس کے 3 پہلو اگر آپ کو سٹارٹنگ کے دکھائے جائیں وہ یہ ہے کہ عرب ورسز عجم ہمیشہ سے رہتا ہے، سنی ورسز شیعہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور گلف سٹیٹ ورسز ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب امت واحدہ کا تصور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو ہر دشمن بھی ہمیں الگ الگ کر کے مارے گا اور چین سے سونے نہیں دے گا۔ ایران، غزہ اور عراق یہ ایک ہی ریجن کا حصہ ہیں اور ایک ہی ریجن میں آتے ہیں۔ غزہ کی مثال تو آپ سب کے سامنے ہی ہے، 2023 اور 24 کی غزہ وار میں 15,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، اور یہ یونیسیف رپورٹ بھی کر چکا ہے، جو کہ اسرائیل کا ایک ٹریڈ مارک ہے۔ جب بھی وہ کہیں حملہ کرتا ہے تو وہ یا تو ہسپتال ہوتے ہیں یا پھر کوئی کیمپس ہوتے ہیں یا پھر کوئی بچوں کو ہی وہ زیادہ تر ٹارگٹ کرتا ہے یا پھر کوئی اسکولز ہوتے ہیں۔ اسرائیل ڈیلیبریٹ سٹرائکس کر رہا ہے ریفیوجی کیمپس کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، اسکولز پر، اور ویسٹ صرف اس پہ کنسرن شو کرتا ہے۔ یعنی وہ صرف اتنا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی ویسٹ نہیں کرتا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر ایئر سٹرائکس کی۔ اسرائیل اس سٹرائکس کو پریمیٹیو سیلف ڈیفنس کا نام دیتا ہے کہ ہم نے تو سیلف ڈیفنس کیا ہے۔ یہ اٹیک حالانکہ UN چارٹر کا کھلا وائلیشن ہے، لیکن وہ تو اسرائیل ہے۔ ایون دنیا بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ UK کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹرا فائٹر جیٹس دے دیں گے۔ USA بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر لمبی جنگ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس جنگ میں کود پڑیں۔ جیسا کہ عراق میں آپ نے دیکھا ہی تھا کہ عراق کے پاس بار بار الزام لگایا اسرائیل نے کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، اور USA کو وہ جنگ کے اندر لے آیا، اور 2003 میں USA نے کہا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں۔ اب USA نے یہ کیا 2003 میں کہ عراق کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور عراق کو تقریباً 1,000 میزائلوں کا نشانہ بنایا، وہ بھی ایک دنوں کے اندر، جس میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے یا شہید ہو گئے۔ ملک پورا تباہ ہو گیا، جو کہ آج تک دوبارہ واپس اپنی جگہ پر نہیں آ سکا۔ 2011 میں خود امریکہ نے بار کہہ دیا کہ we didn't find any weapons of mass destruction، جس کی وجہ سے اس کانفرنس میں لوگوں نے ان کو کافی برا بھلا بھی کہا کہ آپ تو کہتے رہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ عراق میں مارے گئے۔ شام میں اگر ہم دیکھیں یا یمن میں دیکھیں یا لیبیا میں دیکھیں، پروکسی وارز ہمیشہ وہاں پہ رہی ہیں، سول وارز وہاں پہ رہی ہیں۔ جب تک بیرونی دنیا مداخلت کرتی رہے گی ہمارے معاملات میں تو ہر جگہ مسلمان لاش ہی بنیں گے، کبھی بچ نہیں سکتے، ان کا بچنا بھی مشکل ہے۔ اگر آپ ویسٹرن نیریٹو دیکھیں تو ہر جگہ پر مسلمز کے اوپر ہی ٹیررزم کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ مسلمز کو ہر کانفلکٹ میں ٹیررسٹ، ریڈیکل یا تھریٹ ٹو گلوبل پیس کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی 4 سب سے بہترین ایگزامپلز دی جائیں تو اس کی سب سے اچھی ایگزامپلز یہ ہوں گی کہ پیلسٹینین یعنی فلسطینی اگر ریزسٹ کریں تو وہ ٹیررسٹ کہلاتے ہیں۔ ایران اگر اپنا ڈیفنس کرے تو وہ روگ سٹیٹ کہلاتا ہے۔ افغان طالبان اگر لڑیں تو بیکورڈ ایکسٹریمسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔
لیکن جہاں پر اسرائیل جس کا ٹریڈ مارک ہی یہی ہے کہ بچوں کے اوپر میزائل ماریں، اسکولوں پر، ہسپتالوں پر، ریفیوجی کیمپس کے اوپر جہاں پر کھانا بٹ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ جہاں پہ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اسٹرائک کرے، تو اسے ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ تو سیلف ڈیفenس ہے۔ اگر ہم اس پوری چیز کو چیک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام ہی منصف ہے۔ یو این، نیٹو اور ورلڈ بینک جیسے بڑے بڑے ادارے جب یوکرین پر رشیا اٹیک کرتا ہے تو فوراً ایمرجنسی سیشن بلا لیتے ہیں، لیکن جب غزہ میں جینوسائیڈ ہو تو ریزولوشن پاس ہونے سے پہلے ہی یو ایس اے اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس لیے ہیں کیونکہ ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر کنٹرول ویسٹ کے پاس ہے، اکنامک، ملٹری بھی ان کی ہے، میڈیا بھی ان کا ہے، تو نیریٹو بھی وہ ہی سیٹ کرتے ہیں۔ جو وہ نیریٹو سیٹ کر دیں گے وہی اس دنیا میں ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے نیریٹو سیٹ کیا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ 9/11 کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، تو انہوں نے افغانستان پر حملے شروع کر دیے۔ پوری دنیا چپ کر کے تماشا دیکھتی رہی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارا اوپینین یہ ہے کہ ایک اتحاد ہونا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم جیسے کہ مسلم نیٹو ہونا چاہیے، جو کہ آلریڈی ہے OIC کے نام سے، لیکن وہ بالکل بے اثر ہے اور ان ایکٹیو ہے۔ اسے ایکٹیو ملٹری اور پولیٹیکل بلاک بنانا ہوگا۔ الٹرنیٹیو میڈیا بھی ہمیں چاہیے، جیسے کہ الجزیرہ آلریڈی ایک پلیٹ فارم ہے، اس طرح کے پلیٹ فارمز کو بڑھاوا دینا ہوگا، اپنی آواز دنیا تک فیکٹس کے ساتھ پہنچانی ہوگی۔ ٹیکنالوجی، سائنس، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہوگا۔ طاقت صرف فوج سے یا گراؤنڈ فورسز سے یا ایئر کرافٹ سے یا پھر کسی بھی ٹینکوں سے اس طرح نہیں لڑی جاتی۔ آج کی جنگ چینج ہو چکی ہے، طاقت صرف فوج سے نہیں آتی بلکہ ایجوکیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میڈیا اور ٹیکنالوجی سے بھی آتی ہے۔ اسٹریٹجک یونٹی اور ڈپلومیسی، ہمیں چاہیے کہ ہم ویسٹرنز کے ساتھ کم ڈپلومیسی کریں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ چائنا، روس اور لیٹن امریکہ کے کچھ ملکوں کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنائیں۔ تو سوال اب یہ نہیں کہ ہر دفعہ مسلمان کیوں، سوال اب یہ ہے کہ ہر دفعہ ظلم ہونے کے باوجود کیا مسلمان اب بھی بکھرے رہیں گے یا ایک امت بن کر کھڑے ہوں گے؟